بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل آمین یا رب العالمین۔ عزیز سامعین، آج آپ کے سامنے سورہ فاطر اور سورہ یاسین کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ سورہ فاطر یہ مکی سورہ ہے اور یہ مکہ کے اس دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے جب مخالفت اچھی خاصی شدت اختیار کر چکی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی بری سے بری چالیں چلی جا رہی تھی۔ اس سورہ کا بھی اصل موضوع توحید ہی ہے، پھر توحید ہی کے تحت رسالت و آخرت سے متعلق وہ باتیں بیان ہوئی ہیں جو مقصد انذار کے پہلو سے ضروری ہے۔ اپنے موضوع اور مضامین کے لحاظ سے ایک خاص نظم و ترتیب کی حامل ہے۔ اس میں شروع سے آخر تک ایک ایسا اسلوب اختیار کیا گیا ہے جو انسانی قلب کو جھنجھوڑتا اور خواب غفلت سے بیدار کرتا ہے، تاکہ انسان اس عظیم الشان کائنات کی حقیقت، اس کے اطراف میں پھیلی ہوئی اور اس کے صفات پر بکھری ہوئی اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرے اور اللہ کے احسانات کو یاد کرے، اور اس دنیا میں پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کے انجام اور قیامت کے دن ان کے حالت کو تصور کی آنکھ سے دیکھے، جس کے نتیجے میں اس میں خشوع اور عاجزی پیدا ہو۔ اس کے علاوہ سلسلہ کلام میں بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ جب نصیحت کا حق پوری طرح ادا کر رہے ہیں تو گمراہی پر اصرار کرنے والوں کی راہ راست قبول نہ کرنے کی کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ ان کے اس رویے پر آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، اس کے بجائے آپ اپنی توجہات ان لوگوں پر صرف کریں جو بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ عزیز سامعین، یہ چند اہم نکات تھے جو اس سورہ کے تعلق سے تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اب ہم مضامین کے اعتبار سے سورہ کی آیتوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا مضمون جس کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہوتا ہے، فرمایا کہ حقیقی شکر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اسی نے فرشتوں کو بھی وجود بخشا اور اسی نے انہیں اپنی حکمت کے مطابق صلاحیتیں و قوتیں بھی بخشی ہیں۔ انہیں بذات خود کوئی اختیار و اقتدار حاصل نہیں، تم انہیں خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو، حالانکہ رزق کی تمام کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا اور روکنا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ تو پھر اصل عبادت کا حقدار بھی وہی ہے۔ اس کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود بنانا، دوسروں کو پوجنا، دوسروں کے سامنے اپنی حاجت روائی کرنا محض بیوقوفی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس مضمون میں 3 بڑی بنیادی حقیقتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، کائنات کو پیدا کرنے والا اور بنانے والا صرف ایک ہے۔ نمبر 2، رحمت کا وہی کلی مالک ہے۔ اور نمبر 3، وہی ساری مخلوقات کو رزق دینے والا ہے۔ دوسرا مضمون جس میں اولاً روئے سخن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مڑتا ہے اور آپ کو تسلی دی جاتی ہے کہ اگر تمہاری قوم کے لوگ تمہیں جھٹلا رہے ہیں تو غمگین ہونے کی کوئی بات نہیں، تم کوئی نئے رسول نہیں ہو، تم سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں اور انہیں بھی جھٹلایا جا چکا ہے۔ چونکہ تمام امور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو یہ بھی اسی انجام سے دوچار ہو گئے جس سے وہ دوچار ہوئے تھے۔ ثانیاً، عوام کو خطاب کر کے بتایا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، پھر خبردار کیا جاتا ہے کہ لوگ شیطان کی چالوں سے محتاط رہیں، وہ اسے اپنا دشمن ازلی سمجھے اور
शैतान का मामला ये है कि उन्हें हकीकत से दूर ले जाकर जहन्नम में ले जाना चाहता है। तीसरा मजमून, इसमें एक बाद दीगरे कायनात के उन मनाजिर की सैर कराई गई है जो इंसान की आंखों के सामने फैले हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ उन्हें तौहीद व आखिरत के दलाइल के तौर पर पेश किया है ताकि जो ईमान लाना चाहे ईमान लाए और ईमान के उन शवाहिद को देखकर ईमान लाए जो कायनात में बिखरे हुए हैं, और जो गुमराह होना चाहे वो भी खुली रोशनी में गुमराह हो। अब उन मनाजिर को एक एक करके बयान किया जाता है। सबसे पहले ज़मीन के खुश्क और मुर्दा होने के बाद बारिश के पानी से उसमें नई ज़िंदगी की लहर पैदा होना। नंबर 2, इंसान को मिट्टी और नुत्फ़े से पैदा किया जाना जो कि बेजान है, फिर उसका एक आला दर्जे की मखलूक बनना। नंबर 3, 2 जुदा जुदा दरियाओं और उनकी अलग अलग खसूसियात का मंजर कि एक का पानी शीरी और खुशगवार जबकि दूसरा खारा और कड़वा, दोनों अलग अलग होने के बावजूद अपने अपने तौर पर इंसानों की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। इसके अलावा उन दरियाओं में लोगों के लिए अल्लाह की बहुत सी नेमतें हैं जिन्हें वो अपनी ग़िज़ा के तौर पर खाने और ज़ीनत के तौर पर पहनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, रात और दिन का एक दूसरे में दाखिल होना और छोटा और बड़ा होना, और फिर चाँद और सूरज का ज़ाब्ते मुकर्रर के मुताबिक एक वक्त मुअय्यन तक गर्दिश करना। अज़ीज़ सामईन, ये कायनात के मनाजिर को पेश करने के बाद इस हकीकत की तरफ निशानदही की गई है कि ये सारी चीज़ें, ये अल्लाह की निशानियाँ जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के एक होने की रोशन दलीलें हैं, जो अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ इंसानों की तवज्जो मरकूज़ कराती हैं। इसके बरक्स मुशरिकीन का मामला ये है कि इन सारी हकीकतों, इन सारे शवाहिद को अपनी आँखों के सामने पाने के बाद, उसे देखने के बाद वो इससे आंखें मूंद लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और हकीकत से सर मुँह इनराफ करते हैं और अल्लाह को छोड़कर उन माबूदों को पुकारते हैं जो ज़र्रा बराबर चीज़ के भी मालिक नहीं है। उन्हें न इस दुनिया में कोई इख्तियार हासिल है न आखिरत में, और वो क़यामत के रोज़ इनके किसी काम आने वाले भी नहीं हैं। तो चौथे मज़मून में एक बार फिर यहाँ लोगों को मुतनब्बह किया गया है, क्या है लोगों, तो तुम्हारे सामने दुनिया के हक़ाइक़ बयान किए गए हैं, असल हकीकत से तुम्हें आगाह किया गया है। अब अल्लाह की तरफ पलट आओ, अल्लाह से अपने ताल्लुक़ पर गौर करो। अब भी अगर तुमने उसकी कदर ना की तो अपना ही नुकसान करोगे, खुदा का कुछ भी ना बिगाड़ सकोगे, क्योंकि तुम खुदा के मोहताज हो, खुदा तुम्हारा मोहताज नहीं है। खुदा की बेनियाजी का तो ये आलम है कि वो चाहे तो सबको फना कर दे और तुम्हारी जगह एक दूसरी मखलूक लाए, और ये काम उसके लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं है। यह महज उसकी रहमत व इनायत ही है कि तुम्हारी नाकदरी और नाशुक्रियों के बावजूद तुम्हें मोहल्लत दिए जा रहा है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि तुम्हारी दावत उन्हीं लोगों पर असरअंदाज हो सकती है जिनके अंदर ज़िंदगी कुछ रमक बाकी है। जो बिल्कुल मुर्दा है उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो, उनके लिए जो अंजाम मुक़द्दर हो चुका है वो उसी से दो चार हो गए। सूरह यासीन ये भी मक्की सूरह है। इस सूरह के मरकज़ी मौज़ूआत वही है जो मक्की सूरतों के हुआ करते हैं, जिनका अव्वलीन मकसद अकीदे की बुनियादों की तामीर है। इस सूरह में कुफ़ार कुरैश को नबूवत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाने, जुल्म इस्तेज़ा से उसका मुकाबला करने के अंजाम से डराया गया है। इसमें इंज़ार का पहलू गालिब है। सात कायनात की हकीकतों को दलील के तौर पर सामने लाकर समझाने की कोशिश भी की गई है। मज़ामीन के एतबार से इस सूरह के हम 3 हिस्से कर सकते हैं। नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इस्बात और तसल्ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जाती है कि पुरहिकमत कुरान खुद इस बात की सबसे बड़ी शहादत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और लोगों को सिरात मुस्तकीम की तरफ दावत दे रहे हैं। इसके बाद गाफिलों के बदतरीन अंजाम से पर्दा उठाया जाता है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाते हैं। उनके बारे में अल्लाह का फ़ैसला कि उन्हें हिदायत कभी ना मिलेगी,
ان کے اور ہدایت کے درمیان دیوار حائل کر دی گئی ہے۔ ساتھ ہی یہ صراحت کہ ہدایت ان کے لیے نفع بخش ہے جو نصیحت کی پیروی کرتے ہیں اور بے دیکھے رحمان سے ڈرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جاتی ہے کہ ان کے سامنے بستی والوں کا قصہ بیان کرو کہ ہم نے ان کے پاس پیدر پہ نبی بھیجے جو ایک دوسرے کی تصدیق کرتے تھے، لیکن انہوں نے ان کی تکذیب کی تو ان کا انجام کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی برے انجام سے لوگوں کو واقف کرایا ہے کہ بس ایک دھماکہ ہوا اور وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جھٹلانے والوں کے انجام کے بعد اہل ایمان کی حقیقت بھی ان کے سامنے اجاگر کرے کہ اصل ایمان کی حقیقت کیا ہے جب وہ بندے مومن کے دل میں پیوست ہو جاتا ہے، اور بندے کو ایمان اور تصدیق کے سلسلے میں کیا صلہ ملتا ہے اس کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔ ایمان جب کسی دل کے اندر جاگوزی ہو جاتا ہے تو اس بندے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا پیغام اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کے سامنے پہنچاتا ہے، اور اسے اس بات سے کوئی جھجک نہیں ہوتی کہ اس حق گوئی کے نتیجے میں اس کا انجام کیا ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت بھی جب بندے کے اس معاملے کو دیکھتا ہے تو اس کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اس کا صلہ بیان کرتے۔ دوسرا حصہ ان بندوں پر اظہار افسوس جو رسولوں کو جھٹلاتے اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ افسوس بندوں پر انہیں نجات کا موقع عطا کیا جاتا ہے، مگر وہ اس سے صرف نظر کرتے ہیں اور اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ ان سے پہلے تباہ و ہلاک ہونے والوں کا انجام ان کے سامنے ہے، مگر وہ اس پر غور نہیں کرتے، نہ اس سے سبق سیکھتے ہیں۔ اللہ ان کی طرف وقتاً فوقتاً اپنے رسول بھیج کر ان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے، مگر وہ رحمت کے ان دروازوں سے بے اعتنائی برتتے ہیں اور اللہ کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے، افسوس بندوں پر جو رسول بھی ان کے پاس آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کا ہلاک کر دیا ہے؟ اب وہ ان کی طرف لوٹ کر آنے والی نہیں ہے، اور یقیناً وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ تیسرا حصہ ایسے مناظر اور دل کو چھونے والے نکات کو بیان کرتا ہے جو اللہ کی وحدانیت اور اس کی حاکمیت کی کھلی شہادت دے رہے ہیں۔ مثلا خشک زمین کا منظر جس میں اللہ کی قدرت سے زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے، رات کا منظر جو دن کے ہٹتے ہی تاریکی میں ڈوب جاتا ہے، سورج کی گردش کا منظر جو اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، چاند کا منظر جو آہستہ آہستہ اپنی منزلیں طے کرتا ہوا کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند ہو جاتا ہے، بھری ہوئی کشتی کا منظر جس میں اولین انسانی نسل کو سوار کیا گیا تھا، چوپائے جانوروں کا منظر جو انسانوں کے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں، نطفے اور پھر ایک ایسے انسان میں اس کے تبدیل ہو جانے کا منظر جو اللہ کا حریف اور اس کا دشمن بن جاتا ہے، اس کا ناشکرہ بن جاتا ہے، اور ہرے بھرے درخت کا منظر جس میں آگ پوشیدہ ہوتی ہے جسے لوگ جلاتے ہیں۔ یہ ساری نشانیاں جو انسان کے ارد گرد موجود ہیں، یہ انسان کی بیداری، احساس، خدا خوفی اور غور و فکر کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن ناشکر لوگ ان حالات، ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی اپنی آنکھیں نہیں کھولتے۔ حالانکہ اگر انسان کا دل کھلا ہوا ہو تو یہ اسے جھنجھوڑنے، جگانے اور اس پر لرزش طاری کرنے کے لیے کافی ہے۔ نیز یہ اس قابل ہے کہ اس کا رشتہ اس کائنات سے ملا دے جو ایک کھلی کتاب ہے، جس کا ہر ورق خالق کی عظمت اور اس کی گہری تدبیر و منصوبہ بندی کا پتہ دے رہا ہے، مگر دل کے یہ اندھے لوگ ان نشانیوں کو دیکھ نہیں پاتے، اور دیکھتے بھی ہے تو ان پر غور نہیں کرتے۔ پھر اللہ انہیں صرف ان کی نشانیوں کے سہارے ہی نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ اپنی عظیم رحمت کی بنا پر ان کے پاس اپنا ایک رسول بھی بھیجتا ہے جو انہیں ڈراتا، ان کی رہنمائی کرتا اور انہیں کائنات کے
رب اور اس کو پیدا کرنے والے ہستی کی بندگی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ ان کے دلوں میں حساسیت، خدا کا خوف اور گناہوں سے بچنے کا شعور بیدار کرتا ہے۔ انہیں غضب خداوندی اور عذاب الہی کو دعوت دینے والے اسباب و احوال سے خبردار کرتا ہے جو چاروں طرف سے انہیں گھیرے ہوئے ہیں، ان کے آگے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی۔ اگر یہ لوگ محتاط و چوکنے نہ رہے تو کسی بھی گام پر، کسی بھی موقع پر ان کے جال میں پھنس سکتے ہیں۔ یہ ساری بکھری ہوئی نشانیاں بیان کرنے کے بعد، اپنے رحمت کے نتیجے میں ان کی یاد دہانی کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ انسان کو ان کے نتائج اور اس کے نتیجے میں، ان کی ناشکری کے نتیجے میں لاحق ہونے والے عذاب سے ڈراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان صورتوں کے خلاصے کے طور پر جو کوئی بھی چیز ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے، اس پہ سب سے پہلے ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس پیغام کو لے کر لوگوں تک پہنچنے اور جاری ساری کرنے کی، لوگوں تک پہنچنے اور ان کے درمیان جاری ساری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔